پلیز دروازہ کھول دیں، بہت ٹھنڈ ہے، ہم مر جائیں گے۔ وہ بیرونی دروازہ پیٹتی اندر بیٹھے بے حس لوگوں سے گویا تھی، جو سوات کی کڑکتی سردی میں اسے بغیر چادر کے باہر نکال کر خود اندر گرم ماحول میں پرسکون تھے۔ 2 گھنٹے سے زیادہ وقت ہو گیا تھا وہ یتیم لڑکی بنا چادر کے انتہائی سردی میں کھڑی دروازہ مسلسل بجاتے ان سے فریادیں گا رہی تھی کہ اچانک اپنے کندھے پر کسی کے لمس محسوس کرتے دلاویز نے ڈر کر پیچھے دیکھا تو آنکھیں منظر پر ساکت ہو گئی تھی۔ حذاق خانزادہ 4 سال بعد اس کے سامنے تھا، جو نکاح کی رات اپنا حق وصول کر کے اگلے دن بیرون ملک چلا گیا تھا، جس کے بعد اس کے گھر والوں کی ٹھوکروں پر جی رہی تھی۔ حذاق تم پر مجھے سب سے زیادہ یقین ہے، اور میں جاتے ہوئے بھی اسے کسی ایسے انسان کے حوالے کر کے جا رہا ہوں جس پر مجھے سب سے زیادہ یقین ہے۔ ہسپتال کے سرد کمرے میں اس کے جذبات بھی سرد ہو چکے تھے، اور اس کی ماں نے بے سختہ پہلو بدلا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہاں پر بات ہونے جا رہی ہے، انہوں نے دنیا دیکھ رکھی ہے، اور کچھ اندازہ تو حذاق کو بھی تھا، مگر جسے اندازہ ہی نہیں تھا وہ تھی دلاویز۔ وہ بالکل نہیں جانتی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ جاتا ہوا آخری سانس لیتا وہ شخص اس کا باپ تھا۔ ماں کو گزر گئے کئی برس ہو چکے تھے، اور اس کی کل کائنات وہ باپ ہی تھا۔ میں نے 17 سال اس کو ماں کے بنا کس طرح پالا ہے میں جانتا ہوں، جس کی حفاظت کرنا اور پالنا اتنا آسان نہیں۔ حذاق یہ میری جان کا سب سے عزیز ترین حصہ ہے، انہوں نے نم آنکھوں سے بیٹی کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، جو چپ چاپ پلکیں چپکائے آنسو بہائے جا رہی تھی۔ ڈاکٹرز اب جواب دے چکے تھے، جگر کا وہ عارضی مسئلہ اب ان کا خواب پورا کرنے جا رہا تھا جو کئی برس سے وہ دیکھ رہے تھے۔ اپنی جان عزیز بیوی سے ملنا چاہتے تھے، اور بقول دلاویز کے کہ وہ اس کی ماں سے بہت محبت کرتے تھے۔ دلاویز اکثر کہتی تھی کہ بابا آپ کو جتنی محبت ماما سے ہے اتنی محبت ہم سے نہیں۔ وہ اپنی ماں سے ان کی محبت کی شراکت داری برداشت نہیں کرتی تھی۔ ماں کی محبت تو اس نے دیکھی ہی نہیں تھی، لیکن وہ اپنی ماں کی اس قربانی کے احسان مند تھی کہ اس کی ماں نے اسے پیدا کرتے ہی اسے جان گنوا دی تھی۔ یہ کیا احسان کم تھا، وہ اس احسان تلے دبی ہوئی تھی، مگر محبت جو اس کے باپ سے تھی وہ دنیا میں کسی سے بھی نہیں تھی۔ وہ صرف باپ ہی نہیں، اس کا دوست بھی تھا، اور اس کا خاندان، اس کا بھائی، اس کا غم گسار۔ پچھلے کئی سالوں سے اس کا جگر کام کرنا چھوڑ چکا تھا۔ اب وہ جگر ٹرانسپلانٹ کے بعد بھی آپریشن کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ ڈاکٹر نے اگلے 48 گھنٹے خطرناک بتائے تھے، اور صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ ان 48 گھنٹوں میں کسی بھی وقت ان کی موت واقع ہو سکتی ہے، اور زندگی کا کوئی امید باقی نہیں تھی۔ وہ جانتے تھے کہ کل کا سورج وہ اپنی بیٹی کے ساتھ نہیں دیکھ سکیں گے۔ بیٹی جانتی تھی کہ وہ یتیم ہونے والی ہے، اور اس کے باپ کو فوراً اس کے لیے سہارا چاہیے تھا۔ عمر کم تھی اور وقت بھی، کوئی ایسا انسان جو اس کے لیے قابل اعتبار ہو۔ وہ حذاق کا ہاتھ تھام کر اب اعتبار سے کہہ رہے تھے، مان سے کہہ رہے تھے۔ ہان نے بے یقینی سے ہاتھ کھینچے تھے، لیکن جب چچا کے سرہانے کھڑے باپ کی آنکھوں میں دیکھا تو ان سے نکلتے شعلے اسے ساکت کر گئے۔ یعنی وہ انکار نہیں کر سکتا تھا، انکار کی کوئی گنجائش نہیں تھی، ناممکن۔ وہ کسی اور سے منسوب تھا، اور وہ اسی حویلی میں رہتی تھی۔ اس کی پسند، اس کی کمٹمنٹ، سب بیکار تھا، کسی نے بھی مرضی تک نہیں پوچھی تھی، اور اس کو ایک نئے بندھن میں باندھنے کی کوشش ہو رہی تھی۔ تم بالکل فکر مت کرو، حذاق اس نکاح سے انکار نہیں کرے گا۔ انکار کی گنجائش نکلتی ہی نہیں، وہ اس کے چچا زاد ہے، اور اس وقت حذاق کا فرض ہے کہ وہ اپنے چچا کا سہارا بنے، اور تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں جب تک میں اس دنیا میں ہوں۔ حذاق آج سے تمہارا بیٹا، اور نکاح ابھی تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ وہ جانتے تھے کہ بھائی کے پاس مہلت ختم ہو چکی ہے، روح کو پرواز کرنے کی جلدی تھی، اور وہ جاتے ہوئے انسان حالی دامن نہیں بھیج سکتے تھے۔ وہ اپنی اکلوتی بھتیجی کو بے سہارا نہیں کر سکتے تھے، اسی لیے حویلی والوں کے دل اور قانون سخت ہوا کرتے تھے، اور وہ اس نازک لڑکی کو بھی جانتے تھے کہ وہ ٹوٹ کر بکھر جائے گی، مگر اپنا دکھ کسی کے ساتھ بیان نہیں کرے گی۔ اور اسی طرح کسی دن حویلی کے کسی کمرے میں اس کی لاش برآمد ہوگی۔ سوات کے خانزادہ اپنے حسن اور تباہیوں کے لیے مشہور تھے۔ آج ایک خانزادی کے نصیب میں حذاق نام کی تباہی لکھی جا رہی تھی، مگر حذاق کا دل ہمیشہ اس لڑکی کے لیے نرم تھا، اور انہیں اپنے فیصلے پر یقین تھا، وہ خوش رہے گی۔ ہاں، وہ ان کا بیٹا کمپرومائز کر لے گا، اور کبھی کسی دن محبت بھی، امید بھی، سب وہ سمیٹ لے گا۔ حذاق نے شعلہ لپکتی آنکھوں سے اسے دیکھا تھا، اور وہ انکار کر دے گا، مگر وہ نظریں چرا گئی۔ وہ اپنے باپ کو انکار نہیں کر سکتی تھی، پھر چاہے اس کے بعد اس کے ساتھ کوئی بھی سلوک ہوتا۔ وہاں ہر شخص ایک شخص کی وجہ سے خاموش تھا، اور وہ تھے حذاق خانزادہ کے والد مجاہد خان،
اور انہی کی وجہ سے سب خاموش تھے اور لب سیے ہوئے تھے۔ مجال تھی جو کوئی آگے اونچی آواز میں بات کر لے۔ ان کا رعب ایسا ہی تھا، اور کچھ اب حذاق کی ماں کے دل میں لالچ بھی آ چکی تھی کہ دلاویز کے باپ کے حصے کی ساری جائیداد بھی کی مالک تھی۔ وہ جائیداد اب حذاق خانزادہ کو ملے گی۔ وہ آسانی سے سب ان کے بیٹے کو ملتی۔ پانچ انگلیاں گھی میں اور سر کڑاہی میں تھا۔ ان کے سر پر نہ ماں ہوگی اور نہ باپ، تو کس سے شکایت کرتی پڑی رہتی کسی کونے میں، اور ان کا بیٹا اپنی مرضی کر دے سے شادی بھی کر لیتا۔ وہ دل ہی دل میں خود کو تسلی دے رہی تھی، مگر اس کے حسن سے خائف بھی ہو رہی تھی۔ وہ غیر معمولی حسین کی مالک تھی، اور پھر اتنی کہ رد کیے جانے کے قابل نہیں تھی۔ ابھی تو کم عمر تھی، لیکن جب حذاق کے حقوق پورے کرنے کی عمر تک پہنچتی تب تک تباہی مچانے کا سامان بن جاتی۔ حذاق آسٹریلیا جانا چاہتا تھا، اور وہ کئی مہینوں سے اس کا یہ مطالبہ ٹال رہی تھی اور اسے وہاں پر گوریوں کے بیچ نہیں چھوڑ سکتی تھی، مگر اب وہ نکاح کے بعد اسے جانے کی اجازت دے دیں گے اور اسے نہیں روکیں گے، اور پھر اس لڑکی کا بہترین علاج کریں گے۔ انہوں نے سوچ لیا تھا۔ نکاح ہو گیا۔ وہ زاروں کی طرح رو رہی تھی اور باپ کے سینے پر سر رکھ کر رونے لگی، اور انہوں نے اسے دلاسا دیا، میں نے تمہارے لیے مزید مرد چنا ہے، بہترین اور بہت اچھا انسان۔ اور وہ اچھا انسان تھا۔ وہ واقعی جانتی تھی کہ رحم دل تھا اور اس کا خیال رکھتا تھا، مگر وہ اس سے محبت نہیں کرتا تھا، اس نکاح سے خوش نہیں تھا۔ وجہ عمروں کا فرق تھا، اور اس سے عمر میں کافی بڑا تھا، اور اس وقت 17 سال کی تھی اور وہ 27 سال کا۔ وہ نابالغ تھی، مگر وہ ایک مکمل مرد تھا۔ آج تم گھر جاؤ، آرام کرو، میں بہت جلد تمہارے پاس آؤں گا۔ انہوں نے کہا تھا اس کا دل بیٹھ گیا۔ بے ساختہ اس کا ہاتھ پکڑ کر نفی میں سر ہلا دیا۔ میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ حذاق نے ایک سلگتی نگاہ اس پر ڈالی اور اس کی طرف کھڑا ہو گیا۔ ایک امچور بچی سے اس کا نکاح کروا دیا گیا، اور وہ یہ نہیں سمجھ رہی کہ لڑکیوں کا اس وقت رات کے ہسپتال میں رکنا درست نہیں، مگر وہ دوسری طرف یہ نہیں جانتا تھا کہ ان کے پاس چند گھنٹے ہیں، یہ رات، یہ صرف کل کا دن۔ کوئی نہیں جانتا تھا اگلے دن 1 گھنٹے کے بعد کیا ہونے والا ہے، یا اگلے دن کیا ہونے والا ہے۔ وہ یہ نہیں جانتا تھا۔ بستر پلیٹا وہ وجود جو اب بے فکر ہو گیا تھا، مگر اس وقت کو سمیٹ لینا چاہتی تھی جو زندگی میں جلدی سے گزر رہا تھا۔ اب ہم آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے، بالکل بھی نہیں، آپ کے ساتھ ہی گھر جائیں گے، پھر چاہے اللہ میاں کوئی بھی فیصلہ کرے، ہم صبر کر لیں گے۔ آپ بہت بہادر بیٹی ہیں، ہماری فکر نہ کریں، مگر ہمیں اتنی جلدی خود سے الگ نہ کریں۔ بابا صحیح اسے یقین دلایا تھا اور منت کی تھی۔ وہ نہیں جانا چاہتی تھی تو میری بیٹی صابر بیٹے، اور مجھے منع مت کرو، نافرمانی کرو گی تو خفا ہو جاؤں گا۔ بات مانو، شوہر کے ساتھ گھر جاؤ، اپنی نئی زندگی شروع کرو۔ انہوں نے نرمی سے کہا تھا، اور ان دونوں کے ہاتھ چومے۔ خان کو اشارے سے بلا کر کہا، اسے لے جاؤ، اور وہ خود بھی چلے جاؤ۔ آج سے یہ تمہاری ہوئی، اس کا حال اور مستقبل اللہ کے بعد تمہارے حوالے۔ وہ 10 سال بڑا تھا، ہر پہلو سمجھنے کے باوجود بھی اس لڑکی پر خفا تھا۔ 10 منٹ بھی نہیں ہوئے تھے نکاح کو، اور وہ کزن اور دوست سے شوہر بن گیا تھا، اس کے تمام اختیارات کا مالک۔ کاش عمروں میں اتنا فرق نہ ہوتا، کاش وہ پہلے سے کمٹمنٹ شدہ نہ ہوتا۔ لان ان کی اس حرکت پر حذاق کی ماں زکیہ بیگم نے بے چینی سے پہلے بدلا۔ وہ اکیلے دونوں گھر جائیں گے اور اب محرم بن کر جا رہے ہیں۔ نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ اگر ان کے درمیان کچھ ہوا تو انہوں نے فوراً آگے بڑھ کر منع کیا۔ ایسے کیسے حذاق گھر چلا جائے، یہاں رکے گا؟ اس کا حق بنتا ہے کہ بیٹا بن گیا ہے تو فرض بھی نبھائے۔ وہ میٹھی چھری تھی، مگر مجاہد خان نے انہیں سخت نظروں سے دیکھا۔ وہ پھر بھی باز نہیں آئی۔ میں ڈرائیور کے ساتھ دلاویز کو گھر لے جاؤں گی، انہوں نے فوراً آگے بڑھ کر دیور کو دلاسا دیا تھا، جبکہ مجاہد صاحب فوراً ٹوک دیا، ان دونوں کو جانے دو، اپنے بھائی کے پاس آج رات میں رکوں گا۔ انہوں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا تھا، تم گھر چلو اور حذاق کا کمرہ صاف کرواؤ۔ دلاویز کی ضرورت کی ہر چیز اس کے کمرے میں موجود ہونی چاہیے، وہ ہر چیز جو تم نے حذاق کے لیے بنوائی تھی، اور اب اس کے کمرے میں رکھنے کا وقت آ چکا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ دلاویز بغیر حذاق کے حویلی کے دوسرے حصے میں رہے، اور اسے وہ عزت اور مقام گھر کی چھوٹی بہو کا ہونا چاہیے۔
मुजाहिद खान ने फैसला कुन लहजे में कहा था और हज़ाक ने एक खफा नज़र बाप पर डाली थी। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बच्चा तो नहीं था जो उनकी बात नहीं समझ रहा था। इशारे से उन्हें बाहर बुलाया। बिस्तर पर लेटे वजूद ने बेचैनी से भाई की तरफ देखा था, जिन्होंने दिल अवेज का हाथ पकड़कर अपनी बीवी के हाथ में दिया। और तुम उसे लेके चलो, हज़ाक को जो बात करनी है वो आबिद के सामने होगी। उसका जो रिश्ता मुझसे है अब आबिद से भी है। वो उसका बेटा भी है और उसके सामने कुछ भी कह सकता है। इसे इजाज़त है कि वो अपनी बात सबके सामने रखे, और मुझे नहीं लगता कि ऐसी भी कोई ज़रूरी बात है तुम लोगों का यहाँ रुकना ज़रूरी हो, उन्होंने फ़ौरन से कहा था। उसके भारी कंधों का दबाव, फिर उनका रौब दिल अवेज खड़ी होगी। दिल एक लम्हे को भी बाप के साथ से जुदा होने को नहीं जा रहा था, लेकिन फिर भी बाप की हुकूमतुली भी नहीं कर सकती थी। कल तुम दोबारा आ जाना, जहाँ इतने दिन आबिद ने सरवाइव किया है। मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला कोई मुआवजा भी करेगा। और उन्होंने दिल अवेज के सर पर होंठ रखे थे और उसका सर एक सेकंड के लिए सीने पर से लगाकर थपका था। साथ ही अपनी बीवी के हाथ में उसका हाथ दिया। ये तुम्हारी बेटी है, इसे बहू समझने की गलती भी मत करना। इसकी हक तलफी के बारे में तो कभी सोचना भी मत, उन्होंने बड़े सख्त लहजे में कहा था। बिस्तर पर लेटे वजूद की रगों में जिंदगी की लहर दौड़ने लगी थी और जूं जैसे मौत को शिकस्त देकर उसकी खुशियां देखने का दिल चाह रहा हो। आंसू टप टप बह रहे थे और बाप और बेटी खामोश नजरों से एक दूसरे को देख रहे थे। वो वापस पलटी और उसे झुककर बाप के माथे पर लब रखे और फिर उन दोनों को हाथ चूमे। बाप ने बेटी के हाथ चूमे थे। हज़ाक ने दिल गिरफ्ती से ये मंजर देखा। वो लड़की उसे बहुत अजीज थी, मगर इस तरह नहीं। वो उसे रोता हुआ देख नहीं सकता था। वो शुरू से उसे अजीज थी, मगर अब वो उसकी तकलीफ की वजह बन रही थी। अच्छा, अब उससे बात करेगा, सब ठीक हो जाएगा, वो समझ जाएगी। वो उससे बहुत छोटी है और वो उसे किसी अच्छे मर्द के हवाले करेगा। वो हमेशा से उसकी बात मानती आई है और उसकी इज्जत करती आई है। वो मान जाएगी कि उसने खुद को तसल्ली दी थी। भाड़ में जाए सारी दुनिया, वो उसके लिए बहुत अच्छा मर्द तलाश करेगा। फैसला कुन लहजे में सोचा था और सोचता हुआ आगे बढ़ा। वो बाहर निकल गई और बार बार पलटकर वो बाप को देखती रही। हज़ाक ने आगे बढ़कर कमरे का दरवाज़ा बंद किया। उसने एक नज़र हज़ाक को देखा और फिर बंद होते दरवाजे को, और फिर हज़ाक ने उसका नज़र चुराना देखा था कि उससे नज़रें चुरा रही थी, हालांकि वो कभी भी उसे नज़र नहीं चुराती थी। ये शायद उसकी निकाह की वजह से ऐसा हुआ था और फिर वो भी उससे शर्मिंदा थी। वो चाह कर भी उससे ऐसा कोई नहीं उम्मीद नहीं रख सकती थी। अच्छा, वो शर्मिंदा है, उसे पता चलेगा ये सब गलत हुआ है। एक दफ़ा चचा ठीक हो जाते तो फिर इस मामले से निकल आता। दरवाज़ा बंद हुआ तो वो सीने पर बाजू बांधे बाप की तरफ पलटा। वो मुझसे बहुत छोटी है, साफ कोई से कहा गया बिना तमीज़ बातें। वो मुंह फट बेबाक था, सब जानते थे। बाप ने बात रद्द की। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हारी माँ भी मुझसे 15 साल छोटी थी और अब मुझसे पहले बूढ़ी हो रही है। मर्द हमेशा जवान रहता है। इस बार इससे एहतजाज वाज़ह था। आप लोगों को समझ क्यों नहीं आता? ये उसके साथ जुल्म है। मैं और वो बिल्कुल वो बच्ची है और उसके साथ जुल्म नहीं कर सकता। वो आप उसे मेरे कमरे में रुकने के लिए भेज रहे हैं और मैं कहाँ तक खुद को फरिश्ता साबित करूँगा? मुझे कुछ वक़्त दें, वो नाबालिग है और उसे वक़्त भी दें। उसने मुठ्ठियाँ ज़ब्त से बंद करके कहा था। मुझे तुम पर यकीन है, बाप से पहले चचा ने कहा था। एतराज़ रद्द हुआ, उससे फरिश्ता समझ लिया गया और शोहर से ज़्यादा अपनी बीवी के एहसासात और जज्बात की हिफाजत कोई नहीं कर सकता। वो तुम्हारी दस्तरस में है, उसे आप गिना समझकर समेट लेना, उसे तोड़ने की कोशिश मत करना। हज़ाक, मेरी बेटी बहुत नाजुक है, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। काश मेरे पास कोई और ऑप्शन होता तो मैं तुम्हें तंग नहीं करता। उन्होंने कुछ कहना चाहा तो बड़े भाई ने फौरन बात मुकम्मल की। वो तब भी तुम्हें ही चुनता, क्योंकि ये फैसला उसने नहीं, मैंने किया है। इनकी चाप उसके पैरों की जंजीर बना था। वो एहतजाज करता भी तो किससे, जिन्होंने वो फैसला खुद किया था। उन्होंने मुझसे कहा था कि उसके लिए कोई सहारा तलाश करो। मेरे लिए तुमसे बेहतर ऑप्शन नहीं था। मैंने तुम्हारा नाम उसके सामने रख दिया और ये उसका मुझ पर एहसान है। उसने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया और अब वो एक चिताती नज़र उस पर डाल रहे थे। वो तुमसे कहीं ज़्यादा समझदार है, उसे बच्ची समझने की गलती मत करना। हाँ, जिस्मानी तौर पर बच्ची है, इसलिए उसे नुकसान देने के बारे में तो सोचना भी बात। उसके साथ वैसे ही रहो जैसे पहले थे, उसकी हर फरमाइश पूरी करना जैसे करते रहे हो। छुप कर आधी रात बाहर ले जाते थे, अब महरम हो तो छुपने की ज़रूरत नहीं, बल्कि इजाज़त भी मत लेना। वहाँ एहसान किया जा रहा था। मुजाहिद खान ने बेटे के कंधों पर अब दबाव डाला था और दिल पर बोझ बढ़ गया था। उसके साथ ज़बरदस्ती मत करें भाई साहब, उसे वक़्त लेने दें, तब तक
دل اپنی نانو کے گھر رہ لے گی۔ انہوں نے دو ٹوک کہہ دیا تھا۔ وہ کیسے اپنی بیٹی کا رد کیا جانا دیکھ رہے تھے۔ میں اسے رد نہیں کر رہا چچا جان، وہ واقعی بہت سمجھدار اور اچھی لڑکی ہے، لیکن ہم دونوں میں عمروں کا بہت فرق ہے، آپ سمجھ نہیں رہے۔ وہ مجھے برداشت نہیں کر پائے گی، میں اس کے ساتھ اس کمرے میں فریسہ بن کر نہیں رک سکتا۔ مجھے انسان ہی سمجھے، خدا کے لیے میں ظالم بنا تو آپ لوگوں کے حصے میں بھی گناہ وہ آئے گا۔ اس کے کندھوں کے بار کو پرے کرتے ہوئے ہٹا کر چچا کے ہاتھوں کو پکڑ کر تھا یوں التجا کی تھی یا پھر اس کے دل میں ڈر ڈالنا چاہتا تھا۔ باپ نے بے چینی سے پہلے بدلا تھا، کتنے بے شرم بیٹا ہے، کاش ہاتھ میں چلو بھر پانی ہوتا تو اسے ڈوبنے کو دیتا۔ بستر پر موجود آنکھوں کو میں مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ میری بیٹی ہے، ہزاک اسے محبت سے چھونا، نرمی سے برتنا، وہ سب برداشت کر لے گی۔ وہ میری دوست ہے، میں جانتا ہوں اس کے جذبات، میں نے اسے وہی دیا ہے جو اسے چاہیے تھا۔ وہ تمہارے علاوہ اپنے اوپر کسی کا سایہ بھی برداشت نہیں کر سکتی، انہوں نے زیر لب بڑبڑا کر کہا تھا، اور ہزاک کے کانوں میں انکشاف منڈیل کر اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ مجاہد خان نے دانت پیسے تھے، وہ مزید یہ گفتگو نہیں سن سکتے تھے مگر مجبور تھے، کیا کر سکتے تھے؟ میں اسے چھونا حرام سمجھتا ہوں، میں اسے حرام کر لوں گا اور اس سے اس کی یہ خوشی چھین لوں گا، زرد چہرے کے ساتھ کہا تھا ہزاک نے۔ انہوں نے ہاتھ جوڑے تھے، مجاہد خان نے آگے بڑھ کر ہاتھ تھام لیے تھے، مشینوں کی ٹک ٹک تیز ہوئی تھی۔ ہزاک کا سانس اٹکا۔ مجاہد نے ڈاکٹرز کو بلایا۔ ہزاک وعدہ کرو تم مجھے مایوس نہیں کرو گے، وہ پوچھ رہے تھے اور وہ پتھر ہو گیا تھا۔ آنکھوں میں نمی چھائی، مگر میری کمٹمنٹ آخری بار مرد احتجاج عابد خان کی جان لے گیا تھا۔ انہوں نے کلمہ پڑھا تھا اور جان آہستہ آہستہ نکل رہی تھی۔ ہزاک بستر پر لیٹے وجود کے پاس کھڑے شعلہ وجود کی طرح تھا، اور اس رات مجاہد خان دل اویز سے کیا وعدہ پورا نہیں کر پائے تھے۔ مشینوں کی آواز ساکت ہو گئی تھی اور ڈاکٹرز نے آکسیجن اور ماسک اتار کر پیروں کے انگوٹھے باندھے اور چہرے پر ہاتھ پھیر کر کپڑا ڈال دیا۔ دل اویز یتیم ہو گئی تھی۔ عابد خان اپنی بیوی کے ملنے گئے تھے اور دل اویز کی نظروں میں باپ کی سب سے بڑی خواہش مکمل ہو گئی تھی۔ دل اویز ان کے سینے پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کے رو دی تھی۔ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ہمیں مت بھیجیں، ہمیں مت جانے دیں، وہ چھوڑ کر چلے گئے، ہمیں اپنی دل کو چھوڑ کر چلے گئے۔ دل جانتی تھی کہ وہ چلے جائیں گے اور وہ اس طرح کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ ممی بھی دل کو چھوڑ کر چلی گئی تھی، یتیم ہونے سے پہلے یتیم کر دیا جانا۔ کوئی دل اویز سے پوچھتا۔ دل کو اس رات نانو اپنے ساتھ گھر لے گئی تھی، اور پھر ممی جب گھر گئی تو اپنے پیروں پر چل کر نہیں، اس نے منحوس گاڑی میں آئی تھی، اور بابا بھی اس منحوس گاڑی میں آئے ہیں۔ وہ ایمبولینس کی طرف اشارہ کر رہی تھی، اور انہوں نے اس کا چیختا ہوا چلاتا ہوا وجود ہزاک کے حوالے کیا تھا، جس نے اب اسے سہارا دینے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے تھے۔ اس لڑکی کے جذباتی پن اس کی زندگی تباہ کر دی تھی۔ وہ اپنے سے کتنے بڑے لڑکے سے محبت کرتی تھی، اور اس نے یہ بات اپنے دھڑلے سے اپنے باپ سے کہہ دی تھی، اور اس کے باپ نے اسے کیا سمجھا تھا؟ کوئی بکاؤ یا کوئی بیکار مال جو اپنی بیٹی کے حوالے کر گیا تھا۔ اسے نفرت ہو رہی تھی، شدید نفرت۔ جنازہ اٹھ گیا اور روتی رہی، چلاتی رہی، تکلیف میں تھی، صدمے سے بار بار بے ہوش ہوتی، جاگتی سوتی، اب اسے کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ کوئی ہزاک، کوئی دل اویز، وہ تو صرف مر جانے والے کے لیے رو رہی تھی۔ وہی اس کا کل سہارا تھی۔ ہزاک اس کا نعم البدل تھا یا نہیں، یہ فیصلہ ابھی وقت نے کرنا تھا۔ کفن دفن تمام انتظامات اسے تھکا کے رکھ دیا تھا، اب ہر سوچ کے ذہن سے نکال کر آرام کرنا چاہتا تھا۔ فی الحال وہ اس مسئلے کو کل دیکھے گا، اور پھر کسی اور دن۔ اس کا دل اویز کا دکھ سمجھتا تھا، اور اس کے لیے اپنے دکھ کو تھپک کر سلا دیا تھا۔ اسے وقت دیا اور وہ ذرا سنبھل جائے تب وہ اسے بات کرے گا۔ وہ ہمیشہ سے اس کی بات مانتی تھی اور اب بھی مانے گی۔ اس نے خود کو تسلی دی تھی۔ جب وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا، اس نے کمرے کی طرف اپنے باپ کو نکلتے دیکھا تھا۔ یکدم اس کے قدم سست ہو گئے تھے۔ اسے دیکھ کر ہینڈل گھما کر نرمی سے گھماتے باہر رک گیا۔ بہت زیادہ رو رہی ہے، اس کے ساتھ نرمی سے بات کرنا۔ ہزاک، میں نے ایک مرتے ہوئے شخص سے وعدہ کیا ہے، اور یہ وعدہ آج کا نہیں، کئی سالوں پہلے اس کی ماں سے بھی کیا تھا۔ اس رات ہسپتال میں اس نے میرے حوالے کیا تھا اور کہا تھا جب وہ ٹھیک ہو جائے گی تو اپنی بیٹی مجھ سے لے گی، اور اگر وہ نہ آئی تو اس کا خیال رکھوں گا۔ میں نے اسے وعدہ کیا تھا، لیکن اس رات میں جانتا تھا کہ وہ کبھی واپس نہیں آئے گی، اس لیے اس نے بچی کو نانی کے حوالے کر دیا تھا، یہ کہہ کر کہ یہ ہمارے خاندان کا خون ہے، اسے جلد بدیر ہمارے پاس آنا ہے۔ 5 سال تک وہ ان کے پاس رہی تھی، اور ان 5 سالوں میں نے اپنے بھائی کو بے چین دیکھا۔ اس کے آنے کے بعد وہ کافی حد تک سنبھلا تھا، اور اسے دیکھ کر بمشکل صحیح مگر اس نے جینا شروع کر دیا تھا۔ وہ زندگی کی طرف لوٹ رہا تھا۔ اگر اسے جگر نہ ہراتا تو، اگر جگر کی بیماری نہ ہوتی تو شاید وہ آج بچ جاتا۔ میں نہیں چاہتا
کہ اس کے جگر کے ٹکڑے کو کوئی اور توڑ ڈالے۔ اس نے زندگی میں بہت دکھ جیلے ہیں، اسے مزید کوئی دکھ دیا تو وہ تمہارا اور میرا تعلق بھی ختم ہو جائے گا۔ شانوں پر دباؤ ڈالتے انہوں نے تحکم سے کہا تھا، اور اس نے دانت پر دانت جما کر ساری بات سن رہی تھی۔ آپ میری زندگی کا فیصلہ اس لیے نہیں کر سکتے، اس طرح نہیں کر سکتے۔ وہ اس وقت مجھے اپنے کمرے میں نہیں چاہیے، ہرگز بھی نہیں۔ اسے سختی سے کہا تھا، تم جاؤ گے، اس سے نرمی سے بات کرو گے، اسے سمیٹو گے، اس کا حق بھی دو گے، ورنہ کل صبح قانون کے کاغذوں میں تم یہاں سے نکال دیے جاؤ گے۔ تم اسے بیوی نہیں مانو گے تو میں حلفیہ بیان دوں گا کہ تمہیں اپنے نام، خاندان اور جائیداد سے آگ کا۔ بیٹے اور بھی ہیں، مگر عابد میرا لاڈلا بھائی تھا، اس کی نشانی صرف ایک ہی ہے۔ انہوں نے اس کے الجھے ہوئے بالوں کو درست کیا، اور الجھ تو وہ بھی گیا تھا کہ اسے یوں ہی چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ وہ اپنے کمرے کی دیوار کے ساتھ کھڑے پورے قد سے جیسے گرنے کو بےتاب تھا، اور اس نے مشکل سے ہی قد ہینڈل پر ہاتھ رکھا تھا۔ اندر بیٹھی عورت اس کے لیے قیامت بن چکی تھی۔ وہ اسے چھوڑ نہیں سکتا تھا اور اس کے ساتھ رہنا بھی نہیں چاہتا تھا، لیکن وہ اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے شامل ہو چکی تھی۔ وہ اندر گیا تو اس کے بیڈ پر کتنی سہاگ سے بیٹھی تھی۔ اسے دیکھ کر فوراً کھڑی ہو گئی، انگلیاں آپس میں مروڑنے لگی، جیسے اپنی پوزیشن سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ چند لمحے وہ یوں ہی دیکھتا رہا اور پھر مٹھیاں پیچ کر بولا، شرم نہیں آتی تمہیں؟ اپنے سے 10 سال بڑے مرد پر نظر رکھتے ہوئے بچی ہو، کم سے کم اپنی عمر کا لحاظ تو کیا ہوتا۔ اور اگر تم سے غلطی ہوگی تھی تو اپنے باپ کو بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ تم نے نہ صرف ان سے کہا بلکہ میرے باپ کے ساتھ بھی۔ مجھے تو شرم آتی ہے کہ میری زندگی میں ایک ایسی عورت شامل ہو چکی ہے جس کو میری نرمی سے بات کرنا، میرا طرز کھانا غلط فہمی میں مبتلا کر گیا۔ وہ لفظوں سے اسے توڑ رہا تھا۔ وہ منہ کھول کر کچھ کہنا چاہتی تھی، آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گر رہے تھے اور سرخ آنکھوں سے اسے گور رہا تھا۔ کہو یہ سب جھوٹ ہے، میں تم سے سننا چاہتا ہوں۔ تم نے میری نرمی کو غلط فہمی نہیں سمجھا تھا؟ وہ اب اس کے شانے جوڑ رہا تھا۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ اس نے نہیں سمجھا، وہ بس اس کے لیے خاص تھا۔ اسے یہ بات باپ سے کہی تھی، محبت انہوں نے خود تلاش کر لی تھی، مگر انا آڑے آ گئی تھی۔ ہٹ درمی سے کہہ دیا، ہاں سمجھا ہم نے غلط، اور اب ہمارا حق ہے۔ اب ہمارا حق ہے، آپ ہمارے ہیں، کرتے ہیں محبت، کوئی جرم نہیں کیا۔ اب وہ بھی اس طرح چلائی تھی۔ وہ کتنی ہی دیر بے یقینی بھری نظر سے اسے دیکھتا رہا۔ حق کی بات مت کرو، تمہیں میں بتاؤں کہ میرا حق کیا ہے۔ آپ ہمیں چھو نہیں سکتے، ہم ابھی بھی اس تعلق کو سہ نہیں سکتے۔ وہ ڈر کر پیچھے ہٹی تھی۔ ابھی تم نے کہا کہ مجھ پر تمہارا حق سب سے زیادہ ہے۔ خزاک محبت کو رسوا مت کرے، تو محبت کی بات مت کرو۔ دل میں تم نے زبردستی کا خون کیا ہے، اپنی اور میری عمر کا لحاظ کرتی۔ عمر نہیں دیکھی، محبت عمر نہیں دیکھتی، اور نہ ہی کی جاتی ہے۔ یہ ہوگی ہمیں، لیکن غلط انسان سے ہوئی۔ وہ لرزتے قدموں سے پیچھے ہٹ رہی تھی اور انتقام لینے کے لیے آگے بڑھا تھا۔ ہم پر رحم کرے حذاق، ہم آپ کے دوست ہیں۔ 17 سالہ یتیم لڑکی کا ننھا دل کانپ اٹھا تھا اور وہ اس کی کلائی تھام کر اسے قریب کھینچ چکا تھا، اور لیکن اتنا اس کی نازک ہڈیاں اس کی گرفت میں چٹک گئی تھی، کمر لگتا تھا کہ ٹوٹ گئی ہو۔ دلاویز خانم، کاش تم نے رحم کیا ہوتا اور اپنی یہ زبان بند رکھی ہوتی، مگر کیا ہے نا، مجھ پر بڑا پریشر ہے کہ تمہیں حق دے کر تمہارا دل خود سے لگا لوں، اور میں وہی کر رہا ہوں۔ وہ اس کی گردن پر سپاکیت کے نشانات چھوڑتا ہوا بولا تھا، اور وہ کانپ رہی تھی، ڈر رہی تھی، اور چند گھنٹے پہلے یتیم ہوئی اب اپنے مرد کی سپاکیت کا نشانہ بن رہی تھی۔ حذاق کو ترس نہیں آیا تھا۔ اس نے بمشکل اسے دور کرتے ہوئے دھکا دیا تھا اور کوشش کی تھی کہ اسے پکڑ دو، دوبارہ سے دبوچ دیا تھا، اور اس کے بعد اس کے ہونٹوں پر جھکا تھا، دوپٹہ گر گیا تھا اور بال بکھر گئے تھے۔ وہ تھر تھر کانپ رہی تھی اور رو رہی تھی۔ اگر ہوش میں ہوتی تو دیکھتی کہ بدلہ بھی کس نرمی سے لے رہا تھا، گریف سے کمر پر سخت تھی، مگر ہونٹوں پر انتہائی نرم۔ وہ چاہ کر بھی اس پر ظلم نہیں کر پا رہا تھا۔ دلاویز نے اس کے سینے پر ناخن گاڑے۔ مت کرو مجھے جانور بننا نہیں دیکھ پاؤں گی۔ آپ بھی ہم سے دور رہے حذاق، ہمیں آپ کے وجود سے نفرت ہو رہی ہے۔ آپ آخری مرد بھی ہوں تب بھی دل آپ کو رد کر دے گی، اس نے حذاق کو جھٹکتے ہوئے کہا تھا۔ اب دیر ہو چکی ہے ڈارلنگ، حذاق نے پہلا ہی ہے اور وہی آخری۔ اب میں اپنی عورت اب کسی کو نہیں دوں گا۔ ہاں، اب کمٹمنٹ پوری بھی کروں گا اور وہ یہاں آئے گی۔ اپنا دل جل رہا تھا اور اس کا دل جلا کر ہاک دلاویز نے تھوک دیا، ہم سے دور رہو وحشی جانور، اسے دھتکار دیا تھا۔ حذاق نے چہرہ صاف کیا اور بے یقینی سے اسے دیکھا۔ انا مردانگی سب خوابی ہوا، اپنا نقصان یاد آیا۔ اب نرمی نہیں برتے گا، وہ اس قابل نہیں تھی۔